کا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے ساتھ عشرہ مبشرہ صحابی سیدنا حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور 7 عشرہ مبشرہ صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک پارٹی کو لیڈ یہ تینوں کر رہے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ۔ دوسری طرف امیر المومنین خلیفۃ المسلمین چوتھے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایسے مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے سامعین جب دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، بالخصوص اہل تشیع حضرات کی، اور ایک آج کے دور کا نیا فتنہ ہے مرزا محمد علی جیلمی، اس سے پہلے بھی ایک مولوی اسحاق جہالوی گزر چکا ہے، اس نے بھی تحقیق اور تاریخ کے نام پر بہت تنقید کی ہے، صحابہ پر، حضرت طلحہ پر، حضرت زبیر پر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ اور ایک بزرگ نے پوری ایک کتاب لکھ دی ہے جس میں اشارتاً کنایتاً صحابہ کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب جب کہ سامعین ایسی باتوں کو سنتے ہیں تو پھر وہ سوال بھی کرتے ہیں کہ فلاں عالم نے ایسے کہا، فلاں عالم نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا۔ حضرات، یہ سب ہمارے اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے درمیان ہمیں جج نہیں بننا چاہیے۔ یہ احمقوں کا کام ہے کہ ایسی ہستیوں کے درمیان جج بن کے بیٹھ جائیں لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے۔ یہ لوگوں سے تو واہ واہ کروا رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو ان ہستیوں میں جج بن کے بیٹھتا ہے، مرزا جیلمی روزانہ کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے۔ مرزا جیلمی، میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیری کیا اوقات ہے؟ یہاں دنیا میں تو تیرے پیچھے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے تجھے سپورٹ کرنے والے، جو نہ تجھ پہ کوئی پرچہ ہونے دیتے ہیں، نہ تجھے لوگوں کے سامنے آنے دیتے ہیں، نہ تو کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے۔ صرف ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے صحابہ پر تنقید اور تنقید، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ماموں ماموں کہہ کے، کبھی ان کی توہین کرتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ حالانکہ اور ظالم، تمہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ تیری کیا اوقات ہے، اور معاویہ تو اللہ کی قسم آسمان کا ستارہ ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ آج دنیا میں طاقتور لوگ تیرے پیچھے ہوں گے، تو بچ جائے گا، کل قیامت کو اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کے جائے گا؟ اور ظالم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کھڑا ہو کے میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ سے توبہ کر لے، صحابہ کی توہین تنقید کرنا چھوڑ دے، کل قیامت کو اللہ کے دربار میں
کیا منہ لے کے جائے گا؟ کیا تیری اوقات ہے؟ کہاں معاویہ آسمانوں کا ستارہ؟ کہاں معاویہ؟ اللہ کی قسم معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کیا کرتا تھا، اس گھوڑے کی سموں سے جو دھول اٹھتی تھی، تیری اوقات تو اس کے برابر بھی نہیں۔ اللہ پاک نے اس گھوڑے کی بھی قسمیں کھائی ہیں جس گھوڑے پہ بیٹھ کے معاویہ جہاد کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جن گھوڑوں پہ صحابہ بیٹھ کے جہاد کیا کرتے تھے۔ باز آ جاؤ اللہ کی قسم اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے باز آ جاؤ۔ دن رات جو جج بنے بیٹھے ہو صحابہ کے درمیان، فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، جب اللہ پاک نے یہ کہہ دیا ہے ہمارا کام تو یہ ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہمیں تو ان کے لیے دعائیں کرنے چاہیے جو پہلے گزر چکے۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اللہ کی قسم ہمارے دل میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت ہے، ہمارے دل میں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت ہے، ہمارے دل میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت ہے، ہمارے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت ہے، شان ہے، تکریم ہے۔ اصل معاملہ جو ہے جس وجہ سے یہ آمنے سامنے ہوئے، کبھی اس معاملے کو بھی سوچا ہے کیوں آمنے سامنے ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ بات کیا تھی؟ ان کے آمنے سامنے ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ تھی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث تھے، ان کا مظلوماً قتل ہو جانا، ان کو مدینہ النبوی میں ظلماً قتل کر دیا گیا، ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ مدینہ النبوی میں منبر رسول پر جس صحابی پر پتھر پھینکے گئے، منبر رسول پر جس صحابی پر تبرہ کیا گیا، وہ صرف اللہ کی قسم صحابی ہی نہیں تھا، وہ 44.5 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اور اللہ پاک نے اس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا حلیم بنایا تھا، اتنے حلیم الطبع تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر عثمان میں عمر فاروق جیسی سختی ہوتی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سختی ہوتی دشمنوں کے خلاف اقدامات اٹھانے کی، اور ایسے لوگ جو اسلام میں رخنہ ڈالنے والے تھے ان کے خلاف اگر عثمان نرم دل نہ ہوتے تو کبھی بھی عثمان کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ صرف اسی لیے پیش آیا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نرم خو تھے، انتہائی نرم دل تھے، مسلمانوں کے لیے اتنی عثمان کے دل میں محبت تھی، اتنا پیار تھا، اللہ کی قسم صحیح معنوں میں
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تھے، رحماء بینہم، رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ آزرہ واستغلظ واستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ اس آیت مبارکہ کی صحیح معنوں میں تفسیر اگر کوئی تھا، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں پیار کرنے والے، اتنے نرم خو سیدنا عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام علامہ طبری نے لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کرنے لگے عثمان آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، میں نے آپ کی بیعت کی ہے، آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان بلوائیوں کو طاقت کے زور سے روکوں، مدینہ کو ان بلوائیوں سے پاک کر دوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی اگر تم میرے سچے خیر خواہ ہو، اگر تم میرے بھائی ہو تو پھر ایسے نہیں کرنا۔ عثمان جان دینا گوارا کر سکتا ہے، عثمان مدینۃ الرسول کا امن خراب نہیں کر سکتا، عثمان یہ نہیں کبھی بھی برداشت کرے گا کہ اللہ کے رسول کے شہر کا امن خراب ہو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا، یہ واقعات پہلے آپ سن چکے ہیں حضرات، تو جو فرمائیں ذرا آگے چلتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، حضرت علی کی بیعت حضرت طلحہ نے بھی کی، حضرت زبیر نے بھی کی۔ اب زبیر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی پھوپھی کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی ہیں، دماد ہیں اللہ کے پیغمبر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی پھوپھی جان ہے صفیہ، حضرت زبیر کی وہ والدہ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی کمیٹی بنائی، خلافت کی کمیٹی جب بنائی 6 بندوں پر مشتمل، تو 3 بندوں کے حق میں دستبردار ہوئے۔ یہاں سے بات ذرا آگے سنیں، توجہ فرمائیں۔ 3 بندوں کے حق میں دستبردار ہوئے۔ حضرت زبیر نے حضرت علی کو ووٹ دیا تھا، حضرت زبیر نے حضرت علی نو ووٹ دیتا سی، حضرت طلحہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر۔ 3 بندے
3 بندوں کے حق میں دستبردار ہوئے. سب سے پہلے حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوئے. یہ تعلق ہے حضرت زبیر کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے ننہالی رشتہ دار ہیں، قبیلہ زہرہ سے ہیں، حضور کے ننیال سے ہیں. طلحہ رضی اللہ تعالی، اس وقت یہ 4 بندے زندہ تھے، طلحہ، زبیر، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذہن پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس معاملے میں بالکل کوئی مداخلت نہیں کی. نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے اس وقت تک بیعت کی تھی اور نہ ہی حضرت علی کی مخالفت کی. بالکل اس معاملے میں حضرت سعد نہیں آئے. انہوں نے اتنا زیادہ اس بات کو اپنے ذہن پہ لیا کہ بالکل اس معاملے میں الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے. اب 2 رہ گئے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ. یہ دونوں مدینے میں تھے حضرت عثمان کی شہادت کے وقت. انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ آپ خلیفہ بنے. حضرت علی خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے. فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ دنگا فساد مدینے میں ہو رہا ہے، بلوائی ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف ظلم ہے، زیادتی ہے. ان حالات میں اگر میں خلافت قبول کر لوں تو ہو سکتا ہے میں معاملہ صحیح نہ چلا سکوں، اس لیے مجھے آپ رہنے دیں. صحابہ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا اس بات پہ، بالخصوص حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. چند دن گزرے، طلحہ اور زبیر یہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پرانے ساتھی تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کے قاتل جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ دن تھے حج کے، 18 ذوالحج تھی. اور یہ بلوائی، یہ فسادی، یہ عبداللہ ابن سبا کی جو پارٹی تھی، انہوں نے وہ دن اسی لیے منتخب کیے تھے. پہلے یہ مدینے کے گرد و نواح میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں چھپے ہوئے بیٹھے تھے کہ ذوالحج کے دنوں میں عموماً صحابہ کرام جو بڑے بڑے اکابرین ہیں حج کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں. جب یہ مکہ چلے جائیں گے تو بعد میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کریں گے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی کریں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھی. حضرت طلحہ اور زبیر نے بار بار مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے. آپ حکومت میں ہیں، آپ کا یہ فرض ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی خلیفہ تھے، سربراہ تھے ملک کے. اگر یہ ایسے ہی نظام چلتا گیا، عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ ملی تو کل کو تو پھر کسی بھی خلیفہ پر کوئی بھی دعویٰ بول دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ ابھی حکومت مضبوط نہیں ہوئی، چند دن گزرے ہیں، تم تھوڑے دن صبر کر لو، ہم عثمان کے قاتلوں سے ضرور بدلہ لیں گے. یہ بات تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب غلط فہمیاں پھیلانے والے بڑی بڑی من گڑت باتیں اپنی طرف سے بنا کے کرتے ہیں.
کہ ایسے ہوا، انہوں نے علی کے خلاف ایسے کیا۔ اب یہ دونوں اکابرین جو تھے حضرت طلحہ اور زبیر، یہ حضرت علی سے اجازت لے کے، تاریخ طبری میں لکھا ہے، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی سے اجازت لے کے طلحہ اور زبیر دونوں مکے چلے گئے۔ مکے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ام المومنین کو یہ بات سن کے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر مکہ سے نکلے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بصرہ میں وہ قاتل چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی پلاننگ تو تھی نہیں، ایک تھوڑے بندے تے ہے نہیں سن۔ یہ جڑا عبداللہ بن سبا سی نا، یہ پہلو کوفے گیا، پھر بصرہ رہا، پھر مصر گیا، پھر شام گیا، پورے مملکت اسلامیہ چنے جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف ایک منظم تحریک چلائی سی۔ یہ پارٹی ہر جگہ تے موجود سی۔ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، حضرت معاویہ نے تینوں اتوں کٹ دیتا، یہ پیش نہ گئی۔ کوفے چونکہ حالات ایسے سن کہ کچھ لوگ یہ نال لگ گئے۔ پھر بصرہ یہ پارٹی بن گئی۔ مصر دے لوگاں نے خاص کر کے انہیں مصر دے لوگاں نو ورگلایا سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے طلحہ زبیر اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مکے چوں نکل کے بصرہ گئیاں۔ یہ بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرے جا کے پتہ چلیا کہ اوتھوں دا گورنر جڑا سی عثمان بن حنیف، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا گورنر سی عثمان بن حنیف۔ اے عثمان بن حنیف نو انہاں پوچھیا پہ تسی کیڑے کام آئے ہو؟ اہی حضرت عثمان دے قاتلاں نو گرفتار کرن لئی آئے ہیں۔ عثمان بن حنیف نے مزاحمت کیتی، اینو گرفتار کیتا گیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دے کول لے آندا گیا۔ ام المومنین نے اینو چھوڑ دیتا، فرمایا اینو آزاد کر دیو۔ اینو کہن لگیاں کہ جتھے جانا چاہنا چلا جا۔ اے سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گیا، اوتھے جا کے نے سارا معاملہ دسیا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کے بصرہ تشریف لے آئے۔ اگے بصرے وچ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا مطالبہ سی کہ قاتلین عثمان کولوں عثمان دے قتل دا بدلہ لیا جائے۔ ہن گل نوں بدان چڑھان والے اج کل بڑے نے، مرزے جیلمی ورگے اہل تشیع حضرات جڑے ہدار کھائے بیٹھے نے صحابہ تے تبرہ کرن واسطے، صحابہ دی تنقید کرن واسطے، صحابہ دی تنقیص کرن واسطے۔ حالہ اللہ پاک نے صحابہ دی عظمت، صحابہ دی شان، صحابہ دا مقام کی بیان فرمایا ہے؟ کتے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ کتے اللہ پاک فرماندے نے ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اعتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ صبغۃ اللہ
ومن احسن من اللہ صبغا، کتے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کتے یاد آئے شیخ القرآن فن خطابت امام مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کیسا پیارا بیان کر دے، تجلا چہرے آتے، تجلا چہرے آتے فاغسلودا او جلوہ نور سیماہم فی وجودا اجالا لا الہ الا ہودا شولا ورکاؤ تے وسجدودا۔ ہتھاں وچ فیض پھڑیا، ہتھاں وچ فیض پھڑیا فالی ابکو دی جودا، بھروسہ صرف ایک ذات لا تک نہ تو دا۔ کون پیغمبر دے صحابہ؟ اللہ دی قسمیں صحابہ تے او عظمتاں والے نے، او شانہ والے نے، او تے او رہ گئے جتھوں دی اللہ دی قسمیں جیڑی زمین تو انہاں دے گھوڑے لنگے۔ اللہ نے اس زمین دیاں قسماں چکیاں جنہاں گھوڑیاں تے بیٹھ کے انہاں جہاد کیتے، رب نے انہاں گھوڑیاں دیاں سنباں دیاں قسماں چکیاں، انہاں سنباں دے تھلے آن والی مٹی دیاں قسماں میرے اللہ نے چکیاں۔ ایڈیاں عظیم ہستیاں پیغمبر دے صحابہ دیاں۔ او کون پیغمبر دے صحابہ؟ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حاتم طائی ایک بڑا مشہور سخی گزریا زمانہ جاہلیت، حاتم طائی بڑا مشہور سخی گزریا۔ نبی پاک نے نا حضرت علی المرتضیٰ نو فرمایا کہ تے قبیلے دا سردار عدی بن حاتم طائی، اس قبیلے تے جا کے حملہ کرنا ہے، پہلو انہوں دعوت دینی ہے تو عید دی، اگر تے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں تے انہوں پکڑ لے آؤ۔ توجہ فرمایا، بڑی قیمتی بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فوج لے کے گئے، حاتم طائی نا دا بیٹا عدی بن حاتم طائی دور ہی مسلمانہ دی فوج نو ویکھ کے نس گیا۔ اینا مسلمانہ نے او دے خاندان دے جڑے افراد بچے کھچے سن پکڑ کے لین دے، انہاں چ ایک نا عدی بن حاتم طائی دی بہن سی جدا نام سی صفاہا، اے بھی قیدن بن کے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیری عظمت تو صدقے لکھاں جانا قربان کر دیاں، میرے محبوب علیہ السلام اتنا پیارا آپ دا طریقہ انداز سمجھان دا، اتنی حکمت بھری بات۔ اللہ دے محبوب فرماندے آ میرے گھر دے نال جڑے میرے حجرے نے نا، جڑ امہات المومنین دے میریاں بیویاں میریاں بیٹیاں جتھے رہندیاں نے، ایک حجرے چ اینو عورت نو اس بی بی نو رہن دیو۔ تے اصل مقصد یہ سی کہ صبح و شام قرآن سنے گی، ہو سکتا ہے اللہ دل دی دنیا بدل دے۔ 2-4 دن لنگے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دے کول تشریف لے گئے۔ محبوب علیہ السلام فرماندے اے بیٹی اے بہن دس تیرا کی ارادہ ہے، گھر جانا چاہنی ہے؟ جی سونیا مینوں میرے گھر چھڈ آؤ۔ محبوب علیہ السلام نے اینوں کپڑے دیتے، کھان پین دا سامان دیتا۔ اور ویکھو ذرا توجہ فرمایا، تیاں بھیناں نوں ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو، اللہ دے محبوب دا طریقہ سنو۔ اور جس گھر وچ تیاں بھیناں ہسدیاں آن تے ہسدیاں جان، اللہ پاک دی قسمیں بے شک ساگ ڈار دیاں پولیسیاں چل دیاں ہون، شہباز شریف دی حکومت ہوئے، زرداری جیسا بدماش ساڈے تے مسلط ہوئے، اللہ پاک دی قسمیں مولوی فضل الرحمان جیسا بے شک انہاں دے نال رلیا ہوئے۔ میری بات ذرا توجہ نہ سنیو جے، اس گھر کدی رب بھوک نہیں ہون دے گا جس گھر وچ تیاں بھیناں دی عزت کیتی جاندی ہے، جنہاں گھراں وچ تیاں بھیناں ہسدیاں ہون، ہسدیاں جان، خوش ہو کے ہون، خوش ہو کے جان۔ بھین بھرا جتھے
ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਗ ਡਾਰ ਵਰਗੇ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵਾ ਫਿਸ समाए रिज़्क़ुकुम। ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਡਾਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਦੂ ਚੌਂਦਣਾ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਰਸਵਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਫਿਸ समाए रिज़्क़ुकुम। ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। मेरी पैड़ी थोड़ी बारिश आ गई जनाब, सैलाब आ गया, मुंजी मर गई, तेला पै गया, फलां हो गया, फलां हो गया। अल्लाह ते आंदे ने तेरा रिज़क इत्थे है ही नहीं, रिज़क है ही आसमानां ते। जरा गौर ते कर, तवज्जो ते फरमा। ये ते अल्लाह ने उदण लिख छड़िया सी जदों कायनात च कोई भी पैदा नहीं सी होया। जिहड़ी मैं बात अर्ज कर रहा, नबी पाक ने इस बीबी नूं सफाहा नूं हातम ताई दी बेटी नूं तोरिया ते हातम ताई दी बेटी ना अपने कबीले च पहुंची ते एदा भरा अदी पुछदा, भैणा दुश्मनां दी जेल च रह के आई है, दस तेरी इज्जत भी उत्थे महफूज रही है कि नहीं। सब तो जिहड़ी जरूरी गल सी ते भैन ने जिहड़ा नक्शा खींचिया ना, अल्लाह दी कसम एडी प्यारी गल मौलाना फरमांदे, सुन वे वीरा ए जेड़े नाल नी मेरे वांग फकीर आए। साहबा दी अजमत किस तरह बयान की थी। पैरी जुतियां टुटियां होइयां ते ढाट गलां विच पाए। अख चुक के इन्हां मैनू नहीं वेखिया, एडे नहीं भोले पाले, विच सफर दे मैनू बुलांदे, एडी नाल नरमाई। धी भैन कर बोलन मैनू या जिवें समझण माई। सुन वे वीरा इन्हां दियां की तू सिफतां सुनना। तो जो फरमाया जो बात बड़ी कीमती है, इन्हां दियां की तू सिफतां सुनना। वेख इन्हां दा हाला वेखण वाला ते एक पीर इन्हां दा सोना नबी मुहम्मद आला। ये ने मेरे पैगंबर दे सहाबा अल्लाह दी कसमें दुश्मनां दियां बेटियां तारीफां करन। दुश्मन वेख के जिन्हां सहाबा नू मुसलमान हो जान, काफर वेख के जिन्हां सहाबा नू काफर वेख के मुसलमान हो जान, ओ पैगंबर दे सहाबा रोहमा ओ बैनहुम, आपस विच प्यार करन वाले, मोहब्बत करन वाले। जेड़ी बात मैं अर्ज कर रहा, हज़रत तलहा हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, ऐसे मामलात असी छेड़ना नहीं चाहते, ना ही इन्हां दी कोई ज़रूरत है। ये एक ऐसा दर्दनाक मसला है जिहदे विच मुसलमानां दियां तलवारां आपस च टकराइयां। तलहा जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पासे ने, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका इन्हां दे नाल ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पासे ने। मामला की बनिया, हज़रत अली हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली दी बैत नहीं की। क्यों बैत नहीं की? हुण तवज्जो फरमायो, वजह की सी? वजह ये सी कि कुरान पाक सूरह बनी इसराइल ऐत नंबर 33 जिहड़ी मैं तुहाडे सामने पढ़ी है, हज़रत मुआविया दा भी इहो ही मुतालबा सी कि हज़रत उस्मान दे कातला कोलों बदला लिया जाए। कुरान आंदा व मन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यही सुल्ताना। अल्लाह पाक ने ओदे वली नूं हक दिता है कि ओ कातल कोलों बदला लवे। व मन कतला फ़क़द जअलना लिवलिय्यही सुल्ताना। वली नूं अल्लाह ने हक दिता है, को बदला लै सकदा है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान दे चचाजाद भाई ने,
حضرت عثمان دے گورنر سن۔ تیسرا رشتہ حضرت معاویہ دا حضرت عثمان دے نال اے سی کہ حضرت عثمان دی ہمشیرہ نائلہ جیڑی اس وقت حضرت عثمان دی بیوی سی، اے دے وچوں ہی حضرت عثمان دی اولاد سی۔ حضرت عثمان دے 3 بیٹے سن، ایک دا نام عبان سی، ایک دا نام عبداللہ سی اور ایک دا نام جعفر سی۔ یہ حضرت عثمان دے 3 بیٹے سن اور تینوں حضرت معاویہ دے سکے بھانجے سن۔ نائلہ دے بیٹے سن، نائلہ حضرت معاویہ دی سکی ہمشیرہ سی۔ انہیں دسو کہ حضرت معاویہ مطالبہ کر سکتے سن کہ نہیں؟ چاچے دا پتر بھی ہوئے، پھر دوجے نمبر تے پنجابی زبان چ ساڑا بھی ہوئے، بھائی بھی ہوئے، چاچے دا پتر بھی ہوئے، بہنوئی قتل ہویا ہے، چاچے دا پتر قتل ہویا ہے، اور اس تو بعد وقت دا حکمران قتل ہویا ہے۔ معاویہ مطالبہ کر سکتے سن کہ نہیں؟ حق بجانب سن کہ نہیں؟ حضرت معاویہ دا مطالبہ ٹھیک سی کہ نہیں؟ حضرت علی کو انہوں دا یہی مطالبہ سی کہ عثمان دے قاتلاں نوں فی الفور گرفتار کیتا جائے، ساڈے حوالے کیتا جائے۔ ہن توجہ فرمائیو، علی المرتضیٰ بھی حق تے سن۔ جیڑا ظالم علی نوں حق تے نہیں سمجھدا وہ خارجی ہے، بے ایمان ہے۔ جیڑا معاویہ نو حق تے نہیں سمجھدا وہ رافضی ہے، بے ایمان ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن معاویہ نو کہ تسی میری بیعت کرو تے پھر میرے کو قصاص دا مطالبہ کرو، رل کے دوہاں دا دوویں اسی مل کے انہاں دا استحصال کرا۔ کشیدگی ودی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام وال فوج کشی کرنے لئی تیاری کر رہے نے۔ ادھروں پتہ چلیا کہ مکے تو ایک لشکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دی قیادت وچ بصرہ دی طرف جا رہا۔ حضرت علی شام نو چھڈ کے بصرے تشریف لے گئے۔ جدوں آپ مدینے چوں نکلن لگے نا، توجہ فرماؤ، بڑی قیمتی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جڑے سابقہ یہودی عیسائی عالم سن، یہودی عالم سن عبداللہ بن سلام، انہاں آن کے روکیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکیا، سعد بن ابی وقاص نے روکیا کہ علی تسی مدینے نو چھڈ کے نہ جاؤ، اگر تسی آج مدینے نو چھڈ کے چلے گئے تو دوبارہ کدی بھی دارالخلافہ مدینے نہیں جی آنا۔ یہ صحابہ دی پشین گوئی سی کہ پھر کدی بھی سلطنت مملکت اسلامیہ دا مرکز مدینہ نہیں بنے گا۔ حضرت علی چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوتھے جا کے یہی فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ نو، حضرت طلحہ نو، حضرت زبیر نو کہ میں مساہلت واسطے آیا، کوئی لڑائی میرا مقصد نہیں۔ حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سن اللہ دے نبی دے، ایک کوفے دے وچ سن۔ اس ویلے انہاں نو کوفے تو بلایا گیا، انہاں آن کے مساہلت دی کوشش کیتی، انہاں دی مساہلت رنگ بھی لے آئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ دے درمیان مساہلت ہو گئی۔ کئیاں مہینیاں دیاں فوجاں جڑی آمنے سامنے سن، اے صبح پتہ چلیا کہ لڑائی ہن ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنے اپنے گھراں نوں جانا ہے۔ ہن توجہ فرمایو، اصل کردار کنہاں لوگاں دا سی؟ تاریخ تبری چ لکھیا ہے، تاریخ اسلام، تاریخ الخلفاء، البدایہ والنہایہ اور اہل تشیع دیاں کئی کتاباں جنہاں چ لکھیا ہے کہ رات صلح ہو گئی۔ یہ جڑے حضرت عثمان دے قتل وچ ملوث سن نا لوگ، انہاں آکھیا اگر یہ صلح ہو گئی تو پھر ساڈی خیر ہے، ساڈی خیر ہے، جے صلح ہو گئی تو ساڈی خیر نہیں۔ یہ دو ٹولیاں
بن کے ایک حضرت علی دے لشکر چ گھس گئے، ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت طلحہ زبیر دے لشکر چ گھس گئے۔ رات دے اندھیرے چ ایک دوسرے تیر برسان لگ پے۔ رات نو مسلمان فوجی اٹھے، نہ آخیا کی معاملہ بنیا، ایک پاسے پتہ چلیا علی دیاں فوجاں حملہ کر دیتا ہے، ایک پاسے پتہ چلیا طلحہ زبیر دیاں فوجاں حملہ کر دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں دیاں ایک پہلا وقت سی کہ تلواراں آپس چ ٹکرائیاں سب تو پہلے، اور لڑان والے کون سن؟ بلوائی، اے عبداللہ بن سبا دی پارٹی، یہ ہوئی لوگ جیڑے نسڑ چاہتے کہ صلح ہوئے، اگر صلح ہو گئی تو ساڈی خیر نہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر این جنگ دی حالت، حضرت علی دی نظر پئی حضرت زبیر تے اور فرمان لگے اے ابو عبداللہ، اے زبیر، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ زبیر لڑے گا علی دے نال، ایک وقت آئے گا تے زبیر اس وقت حق تے نہیں ہوئے گا۔ تو جو فرمایا حضرت زبیر نے یہ گل سنی اور فرمایا ہاں واقعی میں اللہ دے رسول کو یہ گل سنی سی۔ تے زبیر جنگ دے میدان جنگ تو چھڑ کے نکل گئے، باہر نکل گئے۔ اے بلوائی جڑے سن سبائی یہ بھی نال سن منافق، یہ نہ ویکھیا کہ زبیر جا رہا ہے، اگر زبیر چلا گیا تو جنگ دا پاسا پلٹ جائے گا۔ لیڈراں تو بغیر فوجاں کہڑے کام دیاں ہوندیاں نے؟ لیڈراں تو بغیر فوجاں تے کسے کام دیاں نہیں۔ ہن ویکھو نا ساڈے ملک جو کچھ ہو رہا اس ویلے غریباں دا کوئی بھی حامی نہیں، جو مرضی ٹیکس لائی جان، جنہیں مرضی ریٹ بدائی جان۔ عوام کس طرح سڑکاں تے آئے گی جب کوئی لیڈر ہی نہیں ہوا؟ لیڈر تے کوئی 500 پرچہ کر چھڑیا، انہوں تو باہر نہیں نکلن دیں دے۔ جدو انہوں باہر ہی نکلن دینا تو پھر جو مرضی کری جان۔ ہاں جی، جو مرضی پھر کری جان۔ انا مارے ہنی تو مکہ وجے تھمی نو، جو مرضی کری جان مکے سانو ہی بجنے نے۔ انہیں دیکھا کہ زبیر اگر چلا گیا تو جنگ دا انہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کیتا، انہوں نے شہید کر دیتا۔ حضرت طلحہ نے حضرت زبیر نو جاندیا ویکھیا، انہاں بھی جنگ چھڑ دیتی۔ اے نکلے، ایک ظالم نے تک کے تلوار تیر مارے حضرت طلحہ نو، حضرت طلحہ شہید ہو گئے۔ توجہ فرمایا، ہن جیڑا قاضی سی وہ ادھر آ جا بچے، ادھر بصرے دا قاضی انہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے درخواست کی تھی کہ مسلمان ان قریب آپس لڑ پین گے، تسی انج کرو اونٹ تے بوو تے میدان جنگ جاؤ، انہاں نو سمجھاؤ جا کے۔ اماں جی تو سمجھان واسطے آئیاں سن، سمجھان لئی آئیاں نے، لڑن لئی نہیں آئیاں۔ جدوں اماں جی فوجاں چ داخل ہوئیاں نے تے انہاں سبائیاں بلوائیاں نے جہے حضرت عثمان دے قتل چ ملوث سن، انہاں تیراں دی بارش کر دیتی ہے اونٹ تے۔ اس اونٹ دے نا تے اس جنگ نو جنگ جمل آتے۔ جدو عام مسلمانہ ویکھیا کہ ام المومنین دے اونٹ تے تیر چلائے جا رہے نے، یہ جانسار نس نس کے اونٹ دے اگے ہون لگ پے، ہزاراں بندے شہید ہو گئے نے، لیکن انہاں اونٹ نو اپنے ہسارے چ لے لیا۔ بار بار سارے دا سارا زور انہاں ظالماں منافقاں دا، انہاں سبائیاں دا، بلوائیاں دا اس گل تے سی کہ کسے طریقے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نو زخمی کیتا جائے، انہاں نو شہید کیتا جائے۔ لیکن جانساراں نے، مسلماناں نے انہاں دی پیش نہیں جان دیتی، کٹ کٹ کے گردے رہے نے، انہاں اونٹ دو خالی ایک بار نہیں ہون دیتا۔ جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا نا کہ مین بنیاد ہون اونٹ ہی ہے، جنی دیر اونٹ کھڑا ہے جنگ نہیں روک سکتا، جنی دیر ام المومنین عائشہ صدیقہ دا اونٹ کھڑا ہے مسلمانہ دا جذبہ کدی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس اونٹ نو کدی بھی خالی نہیں ہون دینا، مر جان گے، جان دے دیں گے، لیکن اس اونٹ نو انہاں نہیں چھڑنا۔ مالک بن استر ایک بظاہر حضرت علی دا نوکر سی، خادم سی، غلام سی،
لیکن انہاں سبائیاں بلوائیاں بےایماناں دا اصل سرگنا مالک بن اشتر سی۔ اس جنگ وچ بظاہر حضرت علی دا غلام بنیا سی، حضرت علی دا تابعہ دار بنیا سی۔ انہیں جا کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دے اونٹ نو زخمی کیتا ہے۔ اونٹ بلبلا کے بیٹھ گیا۔ اونٹ جو ہی بیٹھا اسے ویلے مسلمان تتر بتر ہو گئے نے۔ اسے وقت یہ جنگ جمل جیڑی ہے ختم ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ دے فاتح نے۔ سرکاری فوج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول سی۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نہ تے لڑن دے ارادے نہ آئے سن، نہ انہاں دا کوئی جنگ دا ارادہ سی۔ جڑے جانسار انہاں دے نال سن، نہ وہ کوئی باقاعدہ فوجی سن، نہ کوئی تربیتی یافتہ بندے سن۔ وہ تے صرف جانساری دی وجہ تو اونٹ دی حفاظت کرتے سن۔ انہاں دا نہ کوئی جنگ دا ارادہ سی، ام المومنین دی وجہ تو اونٹ دی حفاظت کر رہے سن، کوئی نہ وہ لڑنا چاہتے سن۔ یہ منافقاں نے، سبائیاں نے، بلوائیاں نے مسلمانوں نو آپس وچ لڑایا ہے۔ یہ جنگ جمل سب تو پہلی جنگ ہے جیڑی مسلمانوں دی آپس وچ ایک دوجے دا قتل عام ہویا ہے۔ تقریباً 10,000 مسلمان اس جنگ جمل شہید ہویا ہے۔ ہن توجہ فرمایو، ایتھے اسی کنوں کافر کہاں گے تے کنوں مسلمان کہاں گے؟ مسلمان آپس چ لڑے، اصل تے محرکات دیکھنے نے کہ مسلمانوں نو لڑان والے کون سن، مسلمانوں نو لڑایا کنہ سی؟ اے او سبائی سن، اے او بلوائی سن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرنے والے آج کل بڑیاں ذاکران دیاں مولویاں دیاں زباناں کھلیاں نے جڑے صحابہ تے بکواس کردے نے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دی قسم اس حد تک گئے گزرے لوگ نے۔ راتی نا یہ ہوں سوشل میڈیا ایسی چیز ہے، یہ نہ سندیاں بھی بعض گلاں سامنے آ جاندیاں نے۔ راتی ایک کلپ میرے سامنے آیا، شیعہ دا ایک ذاکر سی، وہ بیان کرتا پیا کہ قیامت والے دن غازی عباس دے جھنڈے تھلے تمام انبیاء ہون گے۔ وہ سارے واہ 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 واہ، ایک اٹھیا بچوں انہیں پھڑ کے نہ انہوں سٹیج تو تھلے لا دیتا۔ میں سمجھیا کہ شاید انہوں انبیاء دی توہین دی وجہ تو غصہ آیا کہ انہیں نبیاں دی توہین کیتی ہے۔ کتھے عباس، غازی عباس، کتھے انبیاء علیہ السلام؟ سارے صحابہ مل جان، اللہ دی قسمیں میرا ایمان عشرہ مبشرہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے عشرہ مبشرہ ایک پاسے ہون، کیلے ابو بکر دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہزارہ ابو بکر ہون، ایک نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتھے غازی عباس جڑے صحابی بھی نہیں، انہاں دے جھنڈے تلے انبیاء ہون گے۔ میں سمجھیا کہ شاید نبیاں دی توہین تو انہوں غصہ آیا۔ وہ پھر دوبارہ وہ کلپ سنیا، ایک کراچی دا کوئی گردیزی سی ذاکر، میں وہ دوبارہ غور نہ سنیا، میں واہ انہاں چ بھی انہی غیرت آ گئی کہ نبیاں دی توہین دی وجہ تو انہاں غیرت محسوس کیتی ہے۔ انہوں ذاکر نو پھڑ کے کھچ کے سٹیج تو تھلے لا دیتا ہے۔ وہ دے کولوں نا ایک جملہ نکل گئے، آندا وہ ایران دا ٹنڈا نہیں سی، ایران دا کو مجتہد ہویا جدا ایک ہاتھ سی۔ اللہ دی قسمیں 1,24,000 پیغمبر دی توہین تو غصہ نہیں آیا تے ایک ذاکر ایک مجتہد دی وجہ تو انہا غصہ کیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔